پوری دنیا دے جے تسی منگدے پھر دیو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے، تانوں پتہ ہی نہیں جس محبوب دا تساں کلمہ پڑھیا۔ مولا علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا، گھوڑا ادھر خندق دے لے آیا تے مولا علی نے انہوں جو قتل کیتا نا تے بعد رسول اللہ دی بارگاہ صحابہ گئے انہاں کہ حضور وہ کہندے عمر بن عبد ود دی لاش دے دے 12,000 درہم دے دیا۔ صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن، صرف تے بند بدے ہوئے سن تے جنگ لڑن بیٹھے ہوئے سن۔ کسی صحابی نے انہیں کہ حضور 12,000 لے لو، اتنی تلواراں آ جان گیاں، روٹی آ جائے گی، خیمے آ جان گے، کپڑے آ جان گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو کہہ دو مردوں کے پیسے ہم نہیں لیتے۔ اساں جنہاں دا کلمہ پڑھیا تسی پوری دنیا دے مانگ کے بھی تواڈے پیسے نہیں پورے ہوندے، جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اپنے آپ نو بدلو، اسی بالکل ملک ساڑھے بزرگاں بنایا، ایدہ پتہ ٹوٹن دے بھی اسی کوئی روادار کوئی نہیں، پتہ بھی ہاں جی کسی نو نقصان پہنچانا تو بڑی دور ہے۔ باقی یہ کہو کہ حضور دی عزت ہوتے گل نہیں ہوئے گی، اینج نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد، 70 زخم لگے ہوئے، نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت نو بھیجا، فرمایا پیخ کیا ہو سعد بن ربیع دا کی حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا، دسو جی کی حال ہے؟ کیوں جی؟ فرمانے میں گیا تو سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، میں کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، فرمایا ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہو یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنہ خیر جزا ما نبی عن امت ہی، حضور ساڑھی طرفوں اللہ آپ نو بہترین جزا دے، انہاں نبیوں تو بھی آلہ دے جنہاں نو اللہ نے اپنی امت دی طرفوں دیتی۔ تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ، حضور میدان احد مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے توجہ کرنا، جڑے سارے لوگ کہہ دیں نا انہاں مولویوں اور موضوع ہی کوئی نہیں آندا، میں کہا جلیا موضوع تے 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے موضوع تے حضور اس ویل بھی یہی سی۔ آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنی السلام وقل لہم ان سعد بن الربیع یقول لکم انہ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الى رسول اللہ ومنکم عین تطرف ثم لم یبرح ان ماتا۔ فرمایا صحابہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نو کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا، فرمایا تہاڈے وچوں ایک بھی زندہ ہویا اور حضور دی طرف کسی دا ہاتھ اٹھ گیا کہ اس ایک نو بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ آگے جی ثم لم یبرح ان ماتا، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو گئے۔ تو سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے تھے جاندے جاندے آپ دیاں صرف 2 بیٹیاں سن، آپ نے بھی نہیں کیا صدیق اکبر نو جا حضور نے بارگاہ وچ جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا، حضور میرے گھر دا خیال کرنا، انہاں نو روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نو کون کرے گا؟ نا جاتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ گلہ کر دے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویوں نے اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں۔ میں کہا جی کتنے مسئلے سن، سعد بن ربیع کو گل کی تھی، فرمایا رسول اللہ دی حفاظت دا خیال کرنا، اور روح پرواز ہو گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا، تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے۔ جد اوتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پکڑیاں دا کی فائدے، اساں بھی واٹے انہوں کی دینے پھر جناب ساڑیاں پھر کی عزتان تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ بات ہے مردہ بات ہے حضرت فلانی جگہ پہنچے ہوئے ہیں کتھے پہنچے ہیں، انہاں نعرے دا کی فائدہ جدو رسول اللہ دی عزت دی گل کوئی نہ کرے، بس انہیں جانا۔ بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے، کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے، اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے، تو انہوں نوجوانہ نو کھڑا کرنا، اسی تو تہاڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں، تسی مڑ کے ساڑھے خلاف تقریرہ کر رہے ہو، اسی تہاڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پٹواری گھر آگے تو انہوں جناب سارے کاغذ دے وے جناب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، نہ کہ تسی مہینہ مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تو عمر امیر المومنین عمر اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کانڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر پہنچاندا۔
توجہ بھائی، ایران فتح ہویا، تسی کہندے ہو ملک دے اندر یہ ساری دو نمبری ختم ہو جائے تے حکمران دو نمبریاں چھڑ دیں، رعایا بھی چھڑ دیں، پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آنا جی پرنالے اتوں آندا تے جد اوتے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے۔ ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار، ایران فتح ہویا سپر پاور، حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران، آپ نے مال غنیمت بھیجا، یہ مال غنیمت ہے، یہ لوٹ مار نہیں ہے۔ یہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ، یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اے لفظ دا ترجمہ اسیدہ نو کر کے دینے دا کی معنی ہے، لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو پھر سانو بلا اسیدہ نو دستے ہیں امام احمد رضا دا کی ترجمہ کیتا، امام ربانی دا کی کیتا، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا، سلطان الہند کے کیتا، یارویں والے پیران کے کیتا، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کی دا معنی کیتا، داتا علی اجویری کی دسیا۔ تو گلہ کرنے ہو نہیں پتا تو پھر دین پڑھو۔ اسی کہتی تو آنو کیا اسی میں آج تک نہیں بولیا بھئی کرکٹ کج کھیڑی جاندی، میں ظاہر میں نے پتہ ہی نہیں، نہ میں نے پتہ ہے بلہ اینج پکڑو تے پھر بندہ آؤٹ نہیں ہوندہ تے اینج پکڑو تے آؤٹ، میں نے نہیں پتہ ہے نا گلہ تو واللہ نہیں پتہ، تے میں نے حق ہی نہیں بڑھتا، میں ایک منڈا کرکٹ کھیڑ رہا ہوں تے میں انہوں نے بلہ پکڑ لواں، اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں، ورلڈ کپ ایسے جیتا جاتا، اور کہا مولانا صاحب ساری زندگی تو مسیتی رہا، تینوں کی پتہ ہے کرکٹ دا، تے تو ساری زندگی گیندہ کھیڑیاں، تینوں کی پتہ ہے جڑے تلوارہ نال کھیڑے، جڑے تلوارہ نال کھیڑے تو نہ دے بارے تبصرہ کرنا، تلوارہ میں انج کھیڑے 12 یا 9 تلوارہ خالد بن ولید دے ہاتھے ٹوٹیاں، اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا، کمال والی بات ہے، تبصرہ کرو کہ چاجدہ کر تو اپنا کول تیرے ملک سنبھالا گئے ڈالر اتے تے اتے جا رہے ہیں، مہنگائی آگ لگی کھڑی انہوں کنٹرول کر، صحابہ کر گئے جو کرنا تھی، تیرے کولو نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سن۔ ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا۔ کوئی گلان کرنے والی ہے جو تو کرنا، لو جی ایران فتح ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کر نہیں، اور حدیث پاک کوئی مجمع جو سناوے حضور فرمانے مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئیں، فضلت علی الانبیاء بستن، کوئی سنائے گا حدیث بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہوں کو اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم، نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، فرمایا کسے نبی دی امت غنیمت حلال کوئی نہیں سی، فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال قرار دیا۔ جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کو لوٹ مال کا مان دے، حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے، اس بار وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ وَجُعِلْتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، ہاں جی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، جتھے تو بھول گیا حضور نے ادھے فخر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا۔ لو جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ، حضرت سعد نے ایک رکہ لکھیا حضرت عمر نو، فرمایا عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن کسے سپاہی نے ایک سوئی دی بددیانتی نہیں کی تھی، تو صحابہ دے بارے کہنا لوٹ مار کر دے، نونا دے فوجی بھی لوٹ مار نہیں سن کر دے۔ حضرت عمر رو پہ، حضرت عمر رو پہ جدو روئے نہ تھے، حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرماتے، انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ عففت عفت الرعیہ، فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
حضرت عمر فتح بیت المقدس واسطے مدینہ منورہ تو انہاں دے سپر پاوراں دشمن سن، اج ساڈیاں بہت دشمن ہیں، سپر پاور دشمن سن انہاں دے، مدینہ پاک تو کلے چلے، ایک اٹھ تے نال ایک غلام تے نال حضرت عمر، کیوں جی انہاں دے جسم نہیں سن، تیر نہیں چل لگدے انہاں نوں تلواراں نہیں چل، انہاں دی دشمنیاں کوئی نہیں سن، تسی تے 10 گڈیاں اگے تے 10 پیچھے، تے حضرت عمر کلے چلے مدینہ منورہ تو بیت المقدس، آپ نے فرمایا بھئی دو تو اٹھ لے نہیں سکتے، قوم دا خزانہ ہے، ہاں اے میں تیرے نال ضرور کراں گا کہ جدو تو تھک جائیں گا نا تے تینوں تے سوار کر کے عمر نکیل پکڑ لوے گا۔ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ جدو آئے مدینہ آپ پہنچے نا شامل کے شام، آپ دے پیراں وچ موزے سن چمڑے دے، آپ نے اتارے، ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا دوسرا ایتھے رکھ دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح اگے کھڑے سن، انہوں نے کہا ما یسرنی یا امیر المومنین اتفعل ھذا ان علی الشام استشرفوکا، اور میں امیر المومنین ایک گل میں نے تہاڈی بڑی چنگی نہیں لگی بالکل، سارے اتھے اہل شام کھڑے انہوں دے بڑے بڑے سردار کھڑے، انہوں دے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کھڑے، انہوں دے بڑے بڑے سنادید کھڑے، او کی کہن گے نا دے امیر المومنین نو یہ بھی نہیں پتہ وی جرابہ جیبج پائیاں جاندیاں یا موڈے تے رکھیاں جاندیاں، اے بالکل میں نے تہاڈی گل نہیں چنگی لگی، اے کی تسی کیتا ہے؟ فقال ابواہ، حضرت عمر جدو سنیا نا تے آپ نے لمبی سانس کھینچی، فرمایا لو یقول ذا غیروں کا با عبیدتا جعلتہ نکالا للامت، فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا آج میں اس کو یہاں کھڑے کھڑے وہ سزا دیتا، قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا۔ ہن ذرا کان کھول کے سننا آگے، پاکستان دی عزت رسول اللہ دے دین نال ہے، جے تسی دین نو دیس نگالا دینا چاہتے ہو تو پھر کسی دی کوئی عزت نہیں۔ ہاں ایک گل یاد رکھو، حضرت عمر فیصلہ فرما گئے ترجمان نبی، ہاں اے انہاں دی زبان چوں نکلیا، آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے لوگ جرنیل ان کے کھڑے ہیں، عمر کے یہاں موضع رکھنے سے بےزتی ہو گئی؟ فرمایا سن انا کنا ذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، میں ازلہ دا معنی نہیں کردا، اس میں تفضیل ہے، میں صحابہ دی عظمت دی وجہ تو معنی نہیں کردا، فرمایا پوری دنیا دے یار سانو کون جاندا سی؟ عمر تے وہی عمر سی جد کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے، آج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا، تے اے عزت ساڑی ذاتی نہیں، اے تے رسول اللہ دے دامن کرم دا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ اگلی گل آپ نے بڑی ڈاڈی کی تھی، تسی بھی کان کھول کے سن لو، علماء بھی کمپیوٹر پیچھے لگ پہ حضور، مدرسے میں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے، میں کہا طالب علم نے ایک حدیث یاد نہ کرا سکے ہو، تو دس نہ تو کیڑے دین پیچھے لگے جنہ دی تو مطلب وراثت لے کے انہاں تے تو ایک حدیث بھی ممبر تے کد نہیں پڑھی، یہ بھی طالب علم نے کمپیوٹر تے نہ لا دیتا جی یہاں جدید تعلیمی پڑھائی جاتی ہے، میں کہ جدید پڑھ کے ویکھے کی ہو رہا، ہاں اقبال کہندا اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ 51 مسلمان نیوزی لینڈ شہید ہو جان تو 1 منٹ کے لیے یہاں خاموشی ہوئی، ہاں اینج نہیں ہو، اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھن گیا نا تو اتھوں دا ایک لارڈ فرنگی وہ اپنے پتر نو کہہ رہے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ وہ کہنے لگا لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پترا او سدا مسلمانہ نو غلام بنا کے رکھنا ہے، اور فرنگی کہہ رہا تو پتر کہنے لگا ابا جی اے تے غلام نہیں بن دے، اے تے 8 تلوارہ لے کے بدر چلے جاندے، اے تے سمندر میں گھوڑے سٹ دے دیں، انہاں نو تے تیر لگے تے کہندے فزتو برب الکعبہ تے، کیوں جی اے تے غلام نہیں بن دے۔
انہیں کہا میں تینوں دسنا ہے غلام، سنو بھائی میں جدید تعلیم دا مخالف کوئی نہیں، لیکن میں اس تعلیم دے حق کے چاہ جیڑی تعلیم انسان نو در رسول تک لے جائے، بس جیڑے تعلیم انسان نو اللہ دا بھی باغی بنا دے وے، رسول اللہ دا بھی باغی بنا دے وے، تے اسلام دے اتے انگلیاں چکے نہیں جی ایسے نہیں تھا، تو اقبال اس تعلیم دے بارے پھر کی گل کی تھی؟ ہاں جی اقبال کہندا اس لرد فرنگی اپنے لارڈ فرنگی نے اپنے پتر نو کیا پترا یہ گل تیری بالکل ٹھیک ہے، یہ تے صدیاں بعد دریائے جہلم وچ بھی چھال مارن لگے سن، ہاں جی مارن لگے سن کہ نہیں مارن لگے سن، ہاں وہ تے کو ہٹ گئے نہیں تے دریائے جہلم وچ واقعی چھال مار دینی جدوں اسی اس ہالینڈ والے دے خلاف جا رہے سے، ہاں جی مارن لگے سن منڈے، انہاں کہتے صدیاں بعد بھی دریاواں چھال مار دین لگے، انہاں نو غلام کیویں بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، انہوں نے کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، ایک گل تے ٹرمپ بھی صحابہ دے بارے نہیں کر سکتا، انہوں پتہ ہے صحابہ دے بارے کی نظریات رکھ دیں، ہاں جی اے تعلیم ہو جی پڑھی ہوئی ہے، انہیں ایویں نہیں گل کی تھی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہندا فرنگی کہنے لگا انہاں نو تعلیم ہو جو پڑھاؤ، مسلمانہ دا پتر پہاڑ ہوئے ہمالہ دا، سونے دا پہاڑ ہوئے، ساڑی تعلیم پڑھ کے مٹی دے جناب خاک اچ مل جائے۔ ایک جڑیاں گلاں انگریز نہیں کر سکے، انہاں دے منہ وچوں پئیاں نکلیاں، صحابہ انگریز تے اج تک وہ زخم چٹتے پین، خالد بن ولید دی قبر تے ایویں میزائل نہ ماریا، وہ تے لگ ہی نہیں سکتا میزائل، میں خود حاضری دیتی، ایڈی وڈی مسجد، اے سارا جڑا دو ستون ملاؤ تو جتنی وچکار جگہ ہے ایک ستون اس مسجد دا بندا سی، ہاں جی ایڈی وڈی مسجد، ایڈے ہوتے جناب مینار تے ایڈے ہوتے گنبد، تے حضرت خالد بن ولید دا مسجد اس کونے مزار مبارک سی، او دے ہوتے بھی گنبد، کیڑا میزائل سی جڑا اتو گنبد نو مطلب سوراخ کر کے تے خاص آ کے خالد بن ولید دی قبر نو لگیا۔ میں حضرت تو جڑا خبر آئی تے میں پورا اخبار ویکھیا، عالم اسلام میں جو کسی ایک دی بندے دی مذمت نہیں سی، ایک بندے دی مذمت نہیں سی کہ یار سیف من سیوف اللہ دی قبر تے حملہ ہو گیا، یعنی انہوں نے نزدیک تا گل یہ جڑیاں گلاں انہاں کرنیاں سن، آج بھی انہوں نے خالد بن ولید دی تلوار دا پتہ ہے، اس واسطے انہاں مسلمانہ بچے جتھے بیٹھن گے نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، وہ ایٹم بم چلا کے بھی آج پھر ہیرو ہے، پوری دنیا تے امن دا دائی ہے امریکہ، ایٹم بم چلایا انہیں کروڑا بندے مارے، آج بھی وہ جناب منصف ہے، تسی آج بھی حضور دی تلوار نو منن واسطے تیار نہ ہو، اے وہ تعلیم دے حضور اثراتن کہ حضور دے آج بھی تلواراں دی نفی کر دین پہ کہ جڑا مولوی تک وہ جی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا، میں کہا 10 نہ پھر حضور 27 غزوات تلوار پکڑ کے کیوں تشریف لے گئے؟ میں نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو تسبیح انج دتی ہوئے، اگر کوئی دسے گا میں مان جاواں گا، میں تو کتا پاک رسول اللہ، کتے دا کام تو اتنا ہی ہے نا، ہاں جی اگر کوئی مولوی دسے گا تو میں روایت مان جاواں گا، لیکن اے میں ضرور پڑھیا کہ میدان احد وچ حضور انج تلوار چاہی، فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا، اور اس حضور تلوار تے لکھیا کی سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، اس تلوار جڑی حضور نے چکی نہ ہوتے تو شعر لکھیا سی آگے بڑھنا عزت ہے، بزدلی بیسے ننگے شرم ہے بیسے آر ہے، فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ، میں یہ بھی نہیں پڑھیا کہ میرے آقا تو جس شے نو جو فرما دیں انہوں نے ہو جانا ہے، میں یہ نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو دھاگا دیتا ہوئے تو تسبیح بنی ہوئے، حضور نے فرمایا یہ لو تسبیح تو بن جانی سی، میں اے ضرور پڑھیا کہ حضور نے لکڑی پکڑائی تو فرمایا وہ تلوار بڑھ گئی۔ کیوں دین دی تسی نہیں تشریح کر دے؟ کیوں کفر کو ڈرے بیٹھے حضور دی تلواراں دیاں نفیاں کر دے ہو؟ آج دا نتیجہ کی نکلیا؟
کہ برما دیاں بچیاں زندہ دا انہاں کباب بنائے لاتاں تے پیر کٹ کے انہاں کباب بنائے بچی چیخ دی رہی دسو یار زندہ بازو کٹ لیا جائے تو دا کی بچنا ہے ایک واری تو انہاں زور پکارے ہونا نا بچیاں نے کہ ہن محمد بن قاسم نہیں آنا مڑ کے ساڑھے خلاف بیک ایک تبصرے کرنے ہو یہ بیک والے کیا کرنے لگے کچھ بھی نہیں کرنے لگے ساڑھے پیو اسی کوئی حکومت لینڈ چلے تسی اسی تو آنو کہندے آپ کو عزت دی زندگی گزارو مرتا انج بھی جانا ہے چاجنا تو مرو جی میرے آقا نے قبر اچ پوچھ لیا لوگا میں نے ایتھے پتھر مارے اس دین دی خاطر تو ساری زندگی میرے دین دے خلاف بک بک کرتا رہا کی بنے گا قبر و حشر کل تسی حوض کوثر تے پانی پین جانا ہے 2-2 فٹ دیاں زباناں نکلیاں ہونیاں جے میرے آقا نے فرما دیتا اور میری عزت دا مسئلہ ہے سی تو کتے سی کی کہے گا میں پترہ دے بیاہ کرتا پہ سی میری ملازمت دا مسئلہ سی کیڑے پاسے تسی چل پہ ہو انہیں جانا قیامت والے دن حضور ہی آن گے تو گل بنے گی ہاں وانا حضور نے خود فرمایا جیتے ناز کیتا حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائیاں یہ تو حضور مسئلہ ہی ختم ہو گئے لبیک دے نعرے نال پورے عالم اسلام میں ختم ہو گئے میلاد منانا جائز ہے یا نہیں گل بہت اگے چلی گئی پوری امت انج کھڑی ہو گئی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے گلہ بہت اگے چلیاں گئی ہیں ہونے گل کوئی نہیں کردا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں بات آپ ہون میں تانوں ایک قسم اٹھا کے گل کر رہا دودھ پیندا بچہ ہوئے نا اے جڑا نعرہ ہے بھرے ہویا اس دے کمرے چ لا دیو تے دودھ پیندا ماں دا چھڑ کے اینجن شروع کر دے گا اینجن شروع کر دے گا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے کیوں جی اے خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے بد دعا تے میں نہیں کہندا نا کیوں جی دعائے جلال دعائے جلال ہے شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے آپوں بوس دل اور حضور دیڑا لبیک دا کام کیتا او ہن ویکھے لبیک دا کی بنیا اے ویکھے کی بنیا وے بیٹھے نا کی بنیا کی بنیا جی اتنا تو ہونا ہی سی کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز اے روسیہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کیوں جی جڑے گھر بیٹھ کے تفسیر وہ نا لبیک کا ہمارے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے لبیک سے پھر بتا تیرا کس سے تعلق ہے لبیک تو مانا ہے وے حضور میں بھی حاضر میرے بچے بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میری عزت بھی حاضر میرا ماں پیو بھی تہاڈی عزت تے قربان ہونے واسطے حاضر لبیک دا یہی مانا ہے اور کوئی سیاسی ہے نعرہ نہیں ایدے نالی تو برکت ہوئی غازی تنویر قادری دلیری نال اندر بیٹھیا تے ساڑھے بندہ 1 لاکھ تو زیادہ تھا اخبارہ نے لکھیا نا ساڑھے بندے گرفتار ہوئے تے سارے اتنے گرفتار ایویں ہو گئے ایس نعرے دی برکت نالی تے اندر رہے سارے دل سے عشق توانا می شود اقبال کہندا عشق رسول ہوئے تے بندہ دلیر ہوندا ہاں ورنہ بندہ پھوں پھوں ہی کر رہا مر گئے کچھ نہیں رہا نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ایک پرچہ کٹیا گیا تے تو سر تے باہر رکھ لئی وہ پرچہ کٹے وہ تو پتہ نہیں پرچہ کٹے پھر کی ہویا جھوٹ مارتے رہے ہو ساری زندگی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ توجہ وانا اول الناس خروجا ندا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي
یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمائی، فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا، میرے آقا نے فرمایا اس دن قیادت میری ہوگی، اس دن پھر لبیک دے منکرانو پتہ چلے گا۔ حضور فرمان کہ تو میرے واسطے حاضر ہی کوئی نہیں، جدے واسطے حاضر ہی ادھر جا۔ اے تے لبیک والے نو بلاؤ جڑے زمین بھی پھاڑ دے سن آواز نال تے پہاڑ بھی اڑا دے سن، ہاں انہاں نو لا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لو جی توجہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، این کر کے نعرہ لانا۔ یہ درد بڑے دور تک جا رہا ہے، ورنہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بندے کو جڑا 5 فٹ تو پانی اپنا یہ دیکھو کیڑا پریشانی۔ میرے آقا مولا کا نام ہی ایسا ہے، غلام سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتے اور دشمن ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ایسے ایسے کرتا ہے۔ ہاں جی، تاجدار ختم نبوت، اے ہون گیو والا، ہون گیو والی آواز آئی، واہ واہ واہ۔ وہ تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا او آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا بس بھائی، آیا آیا دین آیا، آیا آیا او آیا آیا دین آیا، آیا آیا او آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا او آیا